377 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا میسورا۔ اور دے قرابت والے کو اس کا حق اور محتاج اور مسافر کو اور مت اڑا بے جا، بے شک اڑانے والے بھائی ہیں شیطانوں کے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا اور کبھی تغافل کرے وہ ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تجھ کو توقع ہے تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل حقوق کے بعض حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ آیات میں والدین کے حقوق سے متعلق چند باتیں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالی نے ماں باپ کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے، اور پھر سفارش فرمائی گئی کہ دیکھو اس بات کا خیال کرنا جب ان والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے او کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو پھر اس بات کا خیال کرنا فلا تقل لہما اف، پھر انہیں اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنے کی اجازت ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ بڑھاپے کا زمانہ والدین کے ساتھ ذرا آزمائش کا زمانہ ہوتا ہے۔ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، قوا ضعیف ہو جاتے ہیں، برداشت کم ہو جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ذوف آنے کی وجہ سے بہت سی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ مثلا سماعت کم ہو گئی، اب ٹھیک سے سنی نہیں رہے، اور یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی، اب وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچ رہے، یا پھر قوا کمزور ہو گئے، اب برداشت نہیں کر پا رہے، غصہ زیادہ آ رہا ہے۔ بوڑھے آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، بسا اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے بچے کی کیفیت ہے۔ تو یہ زمانہ والدین کے ساتھ ذرا سا آزمائش کا زمانہ ہے کہ بھئی تکلیف آئے گی، غصہ آئے گا، بہت ساری چیزوں کے اندر وہ تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے، تمہیں اس سفارش کو قبول کرنا چاہیے کہ دیکھو تم ان کے ساتھ اچھی طرح سے گزر بسر کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو تم ادب کی بات کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑھاپے میں ماں باپ بات ہی نہیں سمجھتے، اور بھائی اگر کمزوری نہ آتی تو اللہ سفارش کیوں فرماتے؟ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے نا، اور صاف طور پر بڑھاپے کے زمانے کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ وقت ایسا ہے جس وقت میں والدین کو اولاد کی زیادہ توجہ درکار ہے، زیادہ شفقت کی ضرورت ہے، زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ تو اگر ناگواری پیش آئے پہلے سے دل میں خیال ہو کہ ناگواری کا جواب خوشگواری سے دینا ہے،
پہلے سے طے کر لے کہ یہ میری آزمائش ہے، میرا امتحان ہے، میری برداشت کا امتحان ہے، میرے حسن اخلاق کا امتحان ہے کہ کتنی ہی سختی ہو مجھے درگزر کرنا ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ لا تقل لہما اف، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل ہاتھ اٹھا رہے ہیں، والدین پر ہاتھ اٹھانے والے بھی ہیں۔ اور یہ صورتحال ہے کہ ذرا سی ماں نے کوئی بات کہی تو برداشت سے باہر، باپ نے کوئی کام کہہ دیا برداشت سے باہر۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ماں باپ ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہم ماں باپ کی خدمت کے لیے نہیں ہیں۔ اچھا جوان ہے بھائی کہ انہوں نے جوانی میں بھی تمہاری خدمت کی، تمہیں بچپن میں پالا پوسا جب وہ جوان تھے، اب وہ ڈھل گئے، آج تک وہ اس ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے۔ بچپن میں پالا تب بھی انہی کی ڈیوٹی تھی، پھر تمہیں پڑھایا لکھایا تب بھی ان کی ذمہ داری چل رہی تھی، اور آج تم جوان ہو گئے، آج ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہاری جھڑکیاں کھائیں۔ کیسی عجیب بات ہے، بچپن سے تمہاری خدمت میں لگے تو ساری زندگی گویا تم پر صرف کر دی۔ یہ اچھی بات تو نہیں ہے، یہ زیادتی والی بات ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسا حسن سلوک انہوں نے کیا ہے، ساری جوانی ماں باپ اپنی اولاد پر لگا دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کسی جوان کو جوان دیکھو تو سمجھ جاؤ اس پر کسی کی جوانی لگی ہے۔ اب ایسے تو باپ بوڑھا نہیں ہو گیا نا، بیچارے کی صلاحیتیں، اس کی جسمانی مشقتیں، اس کا پیسہ، اس کے شب و روز سب کس پر لگتے ہیں؟ اس جوان پر لگ جاتے ہیں۔ اسے پڑھانے میں، لکھانے میں، اس کو پالنے پوسنے میں، اس کی خواہشات پوری کرنے میں کتنا تنگ کرتے ہیں بچے۔ ایسی ایسی اولاد ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسے مسائل سامنے آتے ہیں کہ جی باپ نے ہماری فرمائش کیسے رد کر دی، اب یہ بھی نہیں پتا اس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں بیچارہ نئے جوتے دلا سکتا ہے یا نہیں، کپڑے بنا سکتا ہے یا نہیں، کیسے ہماری حیثیت، کیسے اس نے ہماری خواہش کو فراموش کر دیا۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی تو بھئی کیا بات ہے، وہ کوئی ملازم ہے؟ اب تم جوان ہو، عاقل بالغ ہو، یاد رکھیں عاقل بالغ کی ذمہ داری والدین پر نہیں ہوتی۔ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، ہر عاقل و بالغ خود مکلف ہے، خود ذمہ دار ہے۔ ہمارے یہ تو بیچارے یہ جو مشرقی ماں باپ ہیں، والدین ہیں، یہ ہماری روایات کی وجہ سے بچپن میں بھی پالتے ہیں، جوانی میں بھی پالتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، بچے کو بھی پالتے ہیں اور اس جوان کو بھی پالتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کا روزگار نہ لگے تو اس کی اولاد کو بھی پالتے ہیں۔ گھر گھر یہی روایت ہے نا، پہلے اس کو پالا، اب جوانی میں اس کی شادی کرائی، اس کو تعلیم دلائی، پھر اس کی اولاد کو بھی پال رہے ہیں۔ نہ معلوم کتنی مشقتیں ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا یہ بہترین صلہ دیتا۔ یہ ساری جوانی مجھ پر لگا دی ہے، مال مجھ پر لگا دیا ہے، لیکن بڑا افسوس اس وقت ہوتا ہے ذرا سی خواہش باپ نے پوری نہیں کی، بچہ کہتا ہے میں تو خودکشی کر رہا ہوں۔ اور ایک چیز عجیب مرض اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، اب ذرا بڑے ہوئے اور خواہشات دل میں پیدا ہونا شروع ہوئی، اب جوان ماں باپ سے سوال کرتا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ بہت خوب رہی بھائی، تم جو دنیا میں آئے ہو تو ماں باپ کی وجہ سے ان کا جو وجود ہے اس کا مرہون منت ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، تعلیم دلائی ہے، پرورش کی ہے، ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کیا ہے، ہر چیز، ہر خواہش تمہاری پوری کی ہے۔ پتہ نہیں کتنی خواہشات ہوتی ہیں، والدین اپنی ان خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جوتوں کی ضرورت ہے، کہتے ہیں بچے لے لیں جوتے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب باپ کے کپڑے پھٹ رہے ہیں لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ایثار بچے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اب بچہ جس دن یہ کہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، قیامت کا دن نہیں ہے یہ، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا، اس سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی کیا ہوگی کہ جب تمہارے کرنے کے دن آئے تو اب تم کہتے ہو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو یہ کیا کہ تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، تمہیں عالم بنا دیا، تمہیں ڈاکٹر بنا دیا، تمہیں اعلیٰ تعلیم دلا دی، تمہیں بزنس کرا دیا۔ کتنے والدین ہوتے ہیں بیچارے، باپ نے بیٹے کو بزنس کرایا، بیٹے نے نقصان کر دیا، باپ نقصان بھر رہا ہے۔
پھر دوسرا کام کرا ہے اس نے، وہاں بھی نقصان کر دیا، اب وہ نقصان بھر رہا ہے۔ میں آنکھوں سے اکثر دیکھتا ہوں کہ بعض مرتبہ بچے نے 50 لاکھ کا نقصان کر دیا، باپ لوگوں سے قسطیں بھرتا پھر رہا ہے، اس سے وقت لیتا ہے، اس سے وقت لیتا ہے، اس سے گالیاں سنتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ اولاد تو میری ہے لہذا میں نے بھرنا ہے، حالانکہ یہ کہہ سکتا ہے میرا واسطہ نہیں ہے۔ شرعاً عاقل بالغ اپنے تمام امور کا خود ذمہ دار ہے، جو کام کرے گا اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔ لیکن ہمارے مشرقی معاشرے میں یہ خصوصیات ہیں، ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ خصوصیات ہیں کہ والدین بیچارے بچپن سے جو سنبھالنا شروع کرتے ہیں اور اس کی اولاد کے بچپن تک کھپتے ہی رہتے ہیں۔ کتنے حوصلے کی بات ہے۔ اب جب یہ جوان ہوا اور کہیں کوئی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اب یہ کہتا آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے۔ بعض ایک عجیب بیماری اور چلی ہے، اکثر نوجوان مرنے کا انتظار بھی نہیں کرتے، پہلے ہی مفتی صاحب سے آ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا حصہ کتنا بنتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ راہ تک رہا ہے یہ کہ ابا مرے اور ہمارا حصہ ہمیں ملے۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بعض نوجوانوں کو میری باتیں چبھتی ہوں، بھاری لگتی ہیں، لیکن یہی باتیں کرنے کی باتیں، یہی باتیں کرنے کی باتیں۔ اگر آپ کو میں یہ سناؤں نا کہ سبحان اللہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، الحمدللہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، تو یہ ایک طرح سے غافل معاشرے کو مزید ذمہ داریوں سے دور لے جانے والی بات ہے۔ ہر ممبر بس یہی بتایا کرے الحمدللہ کا یہ فائدہ ہے۔ ارے الحمدللہ کا فائدہ تو جو ہے وہ سو ہے، انسان کب بنے گا؟ یہ پہلے انسانیت تو آ جائے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مفتی بننا آسان، عالم بننا آسان، طبیب اور ڈاکٹر بننا آسان ہے۔ یعنی ہر ڈگری کا تعلق اکتساب سے ہے، محنت سے ہے۔ مسلمان محنت کرے گا تو ڈاکٹر بن جائے گا، یہودی محنت کرے گا تو ڈاکٹر بن جائے گا، عیسائی محنت کرے گا تو ڈاکٹر بن جائے گا۔ یہ کسب کا دروازہ، اکتساب کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن فرمایا کرتے تھے میری نظر میں سب سے زیادہ مشکل انسان بننا ہے۔ انسانیت بڑی دیر میں آتی ہے، انسانیت بہت دیر، پڑھ لکھ گیا ماں باپ سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا، کہنے کو ڈگری یافتہ نوجوان ہے، ڈگری ہولڈر ہے یہ، لیکن اخلاق انسانوں والے ابھی نہیں آئے، ابھی اس کے اندر کمی ہے۔ پتہ چلا ڈگری لینا آسان ہے، انسان بننا دشوار ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے والدین تو زندہ ہیں، لیکن یہ بتائیں ان کی زندگی میں ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے وراثت میں؟ ارے بھائی وراثت تو اس کو کہتے ہیں، ترکہ اس کو کہتے ہیں ما یترکہ المیت، جو مرنے والا چھوڑ کر جائے۔ ابھی تو مرا ہی نہیں ہے، یہ ابھی زندہ ہے اور تمہیں یہ فکر پڑ رہی ہے ہمارا حصہ کیا ہے۔ کہتے نہیں ہمارا حصہ بنے گا تو صحیح نا مرنے کے بعد، مرنے کے بعد تب بنے گا جب ماں باپ انتقال کر جائیں یا والد انتقال کر جائے اور تم زندہ ہوئے تو بنے گا، بشرطے کہ تم زندہ ہوئے۔ اور اگر خدا نخواستہ تم پہلے دنیا سے چلے گئے اور ان کا انتقال بعد میں ہوا تو پھر کوئی ترکہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ حصہ تو موہوم حصہ ہے، اس کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا تمہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، وارث بنو گے یا نہیں، وارث بنے تو ملے گا، وارث نہیں بنے تو ملے گا ہی نہیں۔ اب وہ زندگی میں آ کر پوچھ رہا ہے ہمارا کیا حصہ بنتا ہے۔ بعض لوگ گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، بعض نوجوان کہتے ہیں ہمارا حصہ ہمیں دے۔ تم نے رکھوایا تھا حصہ؟ کب رکھوایا تھا اور کتنا رکھوایا تھا؟ اس بیچارے نے کھیتی باڑی کی، مزدوری کی، اینٹیں اٹھائیں، لوگوں کا سامان اٹھایا، ملازمتیں کی، ملازمتوں میں اس نے خواریاں برداشت کی، کیسی کیسی ذلتیں ہوتی ہیں۔ اب اولاد کو کیا پتا، اس نے ساری مشقتیں برداشت کی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک پودا لگا رہا ہوں، کل کو جب یہ درخت بنے گا تو مجھے سایہ ملے گا، اسے پتا نہیں کہ کانٹوں والا پودا لگا دیا میں نے۔ یہ بچہ تو کیا نکلا، کانٹوں والا پودا نکلا۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ جس وقت سایہ دینے کا وقت تھا اس وقت اب ان کو ستا رہا ہے۔ اب ان سے کہتا لائیے ہمارا حصہ دیجیے۔ کون سا حصہ؟ شرعاً والدین کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہوتا۔ اچھی طرح سن لیں اس بات کو، دماغ سے نکال دیں۔ حصہ بنانا ہے تو محنت کر کے بنائیں،
انہوں نے اگر جائیداد بنائی تو محنت کی، اب تمہارا زمانہ ہے، تم بھی محنت کر کے بنا کر دکھاؤ. خود سے کچھ بنتا نہیں، محنت ہوتی نہیں، بیٹھے بٹھائے بس حصہ لینے کی فکر پڑی ہوئی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ ماں باپ کے مرنے کو تک رہا ہے، یہ مرے تو حصہ ملے. اب صبر نہیں ہو رہا تو زندگی میں حصہ طلب کر رہے ہیں. یہ نامناسب باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں تاکید فرمائی؟ لا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہنا، نہ جھڑکنے کی اجازت ہے بلکہ ادب کی بات کرنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، نرم رویہ رکھنا. قولاً کریما، قولاً کریما، بہت عمدہ بات، بہت اچھی بات، ادب والی بات. آج کل شکایت عام ہے، یہ ہمارے طلبہ بیٹھے ہوئے سامنے، شکایت عام ہے. دین کی تعلیم پڑھ رہا ہے تو ماں باپ سے لڑتا ہے، دنیاوی تعلیم والا اس کی بھی شکایت ہے، بھائی یہ ماں باپ سے لڑتا ہے، ادب نہیں کرتا. یاد رکھیں، اگر ہم نے علم حاصل کیا اور اس علم سے ہم ایک قطرہ ادب کا بھی کشید نہ کر سکے تو ہم جاہل ہی رہے تھے. بھائی علم تو وہ ہے نا جو ادب سکھاتا ہے، اور سب سے زیادہ انسانی رشتوں میں جو ادب کے حقدار ہیں وہ ہمارے والدین ہیں. اب یہ اگر پڑھ گیا، لکھ گیا، صاحب منصب بن گیا، ماں باپ سے گفتگو کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا تو کس بات کا علم حاصل کیا؟ انسانیت کس چیز کی آئی؟ انسانیت نہیں آئی اس کے اندر. تو یہ کہنا ہمارا حصہ لائیے، ہمارا حصہ دیجیے. کبھی کبھی میرے پاس آتے ہیں دارالفتہ میں، ہمارے یہاں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ بتائیے ہمارا حصہ کتنا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں والدین زندہ ہیں یا انتقال کر گئے تھے؟ زندہ ہیں. میں نے کہا آپ نے رکھوایا تھا کوئی حصہ ان کے پاس؟ اب جواب ہی نہیں ہے. کون سا حصہ رکھوایا تھا؟ اس نے کون سا حصہ رکھوایا بھائی؟ اس نے دکان دی تھی جو واپس مانگ رہا ہے، اس نے گھر دیا تھا جو واپس مانگ رہا ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی خدمت کا جو حق اس پر عائد ہوتا تھا وہ حق بھی ادا نہیں کر سکا. یہ اور کون حق ادا کر سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. ماتے ایک شخص نے یہ سنا کہ ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ماں کیا والدین دونوں ہی شامل ہیں اس کے اندر، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا انسان سے. تو اس نے خیال کیا کہ کوشش کر کے دیکھنا چاہیے اور کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے میرے دل کو تسلی ہو جائے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے. تو اس نے یہ غور و خوض کیا اور یہ صورت تجویز کی کہ میں ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حج کراؤں گا اور 7 حج کراؤں گا. آسان بات نہیں ہے واقعی. آج بھی سہولیات کا زمانہ ہے، آج ہوائی جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، وہاں بھی سہولیات بہت ہیں. آج بھی آسان نہیں ہے حج کرنا. اس زمانے میں قدیم دور میں کیسا حج ہوتا ہوگا؟ تو اس نے کاندھے پر بٹھا کر بوڑھی ماں کو حج کرانا شروع کیا. ایک حج کرایا، دوسرا حج کرایا، تیسرا حج کرایا، 7 حج کرائے. جب 7واں حج ارکان سے فارغ ہوا، بیت اللہ کے قریب ماں کو اتارا کاندھے سے، تو دل میں خیال آیا میں شاید وہ انسان ہوں جس نے حق ادا کر دیا. اسے اپنے دل میں خود سے خیال آیا کہ میں نے شاید حق ادا کر دیا ہوگا. تو جب اس کو یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا، اب اس کو غیب سے آواز آئی ابھی تو صرف ان راتوں کا حق ادا ہوا ہے جب تو رات میں گیلا ہو جاتا تھا، کپڑے اور بستر گیلا ہو جاتا تھا اور ماں اپنی نیند چھوڑ کر بیدار ہو کر تیرے کپڑے اور بستر تبدیل کرتی تھی. ابھی صرف ان راتوں کا حق ادا ہوا ہے. دودھ پلانے کا حق ادا نہیں ہوا، حمل کے زمانے کا حق ادا نہیں ہوا، تجھے پڑھایا لکھایا پالا پوسا جو تیری خدمت کی اس کا حق ادا نہیں ہوا. بس اب اسے بات سمجھ میں آئی، اتنی مشقت کے بعد اب سبق یاد ہوا کہ یہ حق ادا ہو نہیں سکتا. کون حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا. تو بہت ادب کا تقاضا ہے. یہ نازک معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی سفارش اوپر سے موجود ہے. ہدایات دی. میں نے کل عرض کیا تھا کتنے رشتے ہیں، کتنے تعلقات اور نسبتیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ تفصیل سے ان کے آداب بیان نہیں فرماتے. صرف یہ والدین کا رشتہ ہے جس کے آداب بھی بیان کیے گئے کہ دیکھو تم نے ایسا رہنا ہے اور ایسا کہنا ہے اور یہ دعا مانگنی ہے اور ان باتوں سے بھی بچنا ہے. دعا بھی خود سکھلائی ہے، ادب بھی خود سکھلایا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا وہ بھی اللہ خود سکھلا رہے ہیں.
اور کیا نہیں کہنا اور کس بات سے بچنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں. تو معلوم ہوا یہ حساس تعلق ہے، نازک تعلق ہے، نازک رشتہ ہے. البتہ ایک بات اور بھی ہے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا اور ہماری ایک حیثیت ہے، تو وہ یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ اختیار شریعت نے دے دیا ہے کہ ہم اولاد سے جو چاہیں وہ منوا سکتے ہیں. لیکن صحیح راستہ وہ ہے جسے راہ اعتدال کہتے ہیں، نہ اس جانب سے افراط ہو نہ اس جانب سے تفریط ہو، دونوں فریق اعتدال پر ہیں، دونوں کامیابی کے راستے پر ہیں. تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے ہمارا مرتبہ بہت زیادہ ہے، ہمارا مقام بہت زیادہ ہے، ہم جس چیز کا چاہیں اولاد کو حکم دے سکتے ہیں. اس غلط فہمی میں بعض والدین کہتے ہیں داڑھی کاٹ دو، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ جی یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، داڑھی کاٹنا تو حرام. یعنی ماں باپ کو بڑا حق ہے اور تم پر واجب ہے کہ تم ان کی کسی بات کو منع نہیں کر سکتے. یہ والدین کی بھی زیادتی ہے. ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے لیکن رب سے بڑا نہیں ہے اور سب سے بڑا نہیں ہے. اب اگر ناراض ہو گئے تو وہ کہتے ہیں جی تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہے، قصور ہو یا نہ ہو، اگر ہمیں ناپسند ہے تو ہم طلاق دلوا سکتے ہیں. مسئلے آتے ہیں دارالفتہ میں، تو انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے لیکن شریعت سے بڑا مرتبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑا مرتبہ نہیں ہے. آپ داڑھی کاٹنے کا کہیں وہ داڑھی کاٹے، آپ اولاد کو کہیں بے پردگی اختیار کرو، ہم ماں باپ ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں. ارے بھائی ماں باپ کو ماں باپ بنایا ہے، خدا تو نہیں بنایا شریعت نے. کہ اللہ تعالیٰ سے متصادم بات کریں، شریعت سے متصادم بات کریں، یا اس طریقے سے وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کے راستے پر اولاد کو گامزن کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں شریعت نے حق دیا ہے. تو شریعت نے شریعت کے اندر رہتے ہوئے حق دیا ہے. شریعت نے یہ حق نہیں دیا. یہ سوچنا چاہیے جس شریعت نے تمہیں حق دیا ہے وہ شریعت کتنی مقدس ہوگی. تو یہ تو اجازت نہیں ہے کہ شریعت کو بھی توڑ دیا جائے یا اس کے مقابلے پر ماں باپ کھڑے ہو جائیں. اب بعض مرتبہ وہ کہتے ہیں ہمیں حق حاصل ہے، ہم اپنی بہو کو طلاق دلوا سکتے ہیں. اچھا بھئی قصور کیا ہے؟ پتہ چلا قصور بھی کوئی نہیں، ایسے کوئی روٹی پانی دیر سے دے دی اس کا مسئلہ ہے، غصہ آ رہا ہے. جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ. کل آخرت میں سوال ہوگا اگر آپ نے طلاق دلوا دی اور اس نے دے دی، اس کے بارے میں سوال ہوگا. جب تک کہ مضبوط وجہ شرعی نہ ہو، کوئی سبب ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہو کہ ہاں طلاق دے دینی چاہیے، بدکار ہے اور کوئی بڑی نافرمانی کی ہے، کوئی حکم شریعت توڑ دیا ہے، شریعت راستہ دیتی ہے کہ اس موقع پر چھوڑا جا سکتا ہے، پھر تو مطالبہ ٹھیک ہے. لیکن یہ سمجھ کر اولاد کو اللہ تعالی کی یا شریعت کی نافرمانی کا حکم دینا کہ ہم ماں باپ ہیں، ہمیں حکم دینے کا حق حاصل ہے، یہ ماں باپ کی بھی غلطی ہے. جس اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جس شریعت نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا، جس شریعت نے اتنا بڑا مقام دیا، آپ نے جواب میں اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس لیے داڑھی کاٹنے کا حکم دینا ماں کے لیے بھی حلال نہیں ہے، باپ کے لیے بھی حلال نہیں ہے. خلاف شریعت کام کا حکم دینے کی انہیں بھی اجازت نہیں ہے. طلاق دلوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. انہیں تو چاہیے اس شریعت کو سر آنکھوں پر رکھیں جس شریعت نے سارے رشتوں میں ان کے رشتے کو سب سے مقدس رشتہ بنا دیا.